نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، الحمدللہ رمضان المبارک کا بڑا ہی بابرکت اور مقدس مہینہ اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور آج 25 روزے ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ان روزوں کو قبول فرمائے۔ ہم نے رمضان المبارک کے شروع میں استقبال رمضان کے عنوان سے کچھ دروس گزارش کیے تھے، اور ان دروس کا جو حاصل ہے، خلاصہ ہے، وہ یہ تھا کہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، اب ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے۔ استقبال کے کیا تقاضے ہیں، کیا دائرے ہیں، وہ عرض کی گئی۔ اور پھر ایک درس آخری اس میں یہ تھا کہ جب رمضان المبارک مکمل ہوگا تو پھر ہم نے ایک چیک لسٹ بنانی ہے، تاکہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ رمضان آیا اور آ کر اب جا رہا ہے، یہ چلا گیا ہے، تو ہم نے کتنی بیداری حاصل کی، ہم نے کتنی تربیت حاصل کی، ہمارے قلب کی کتنی تزکیہ ہوا، کتنا اس کی صفائی ہوئی، ہماری عقل کتنی اعلیٰ بنی۔ اللہ رب العزت نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، ہم نے کتنا سمجھا اس کو۔ میرے عزیزو، آج کے درس میں بھی اصل میں آپ کی یاد دہانی کے لیے وہ چیک لسٹ ہی ہے۔ رمضان المبارک تو اب ختم ہو رہا ہے، لیکن ہم ذرا غور کیجئے، ہم توجہ سے 1 2 3 چیزوں کو ترتیب سے گزارش کرتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے یہ غور کریں کہ رمضان المبارک کا جو مقصد ہے روزے کا اور قیام اللیل کا، عبادات کا، وہ ہم نے کیا سمجھا؟ وہ تقوی ہے، اور تقوی کی 2 بنیادیں ہیں، ایمان اور احتساب، جو ابھی حدیث پاک پڑھی گئی ہے۔ اگر کسی شخص نے ایمان اور احتساب کی حالت میں روزہ رکھا یا قیام کیا، تو میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ تو ایمان کو اگر ایک لائن میں ہم یہ سمجھیں، ایمان کا مرکز دل ہے، اور اللہ سے دل جب جڑتا ہے، دل کا ربط اللہ سے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دلوں کے اندر اللہ کی رضا ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے، اور یہ محبت کا اعلیٰ درجہ کہ دل کے اندر پھر کسی اور کی محبت نہ آ سکے، صرف اللہ کی محبت ہوگی۔ یہ ہے ایمان۔ جب اللہ کے ساتھ دل جڑ جائے گا اور استقلال اور استقامت کا مظاہرہ کرے گا، اور کسی اور کو یہ دل جگہ نہیں دے گا، تو میرے عزیزو، یہ ہے ایمان، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایماناً، اور دوسرا ہے احتساباً، آپ دل کی تربیت کروائیں، دل کا احتساب کریں، دل کو کنٹرول میں لے کے آئیں، شیطان اور شیطانی جماعتوں سے دل کو دور رکھیں، شیطان اور ان جماعتوں سے جو ظالمانہ سسٹم قائم کرتی ہیں، ان سے بغاوت کا اعلان کریں،
ان سے برات کا اعلان کریں، جیسے ہمارے انبیاء علیہ السلام نے فرمایا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ سارے انبیاء کا یہی مشن تھا، ہم ان چیزوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور ان معبودان باطل جو ظلم کی حمایت کرتے ہیں، جو ظالمانہ سسٹم قائم کرتے ہیں، شرک اور کفر کا نظام قائم کرتے ہیں، ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب تک ان سے برات کا اظہار نہیں ہوگا احتساب نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو کنٹرول جو کرنا ہے ایمان کا درجہ حاصل کرنے کے بعد، یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ شیطان اور شیطانی جماعتوں کو قبول کیا جائے، ان سے کمپرومائز کر کے چلا جائے۔ نہیں، ان سے مقابلہ ہونا ہے۔ اس ظلم کا اور کفر اور شرک کے نظام کو، منافقت کے نظام کو ہم نے جڑ سے اکھیڑ دینا ہے۔ یہ میرے عزیزو تقوی ہے۔ ایک طرف تقوی ایمان جو ابھی عرض کیا، اور دوسری طرف احتساب۔ تو ہم نے چیک لسٹ میں دیکھنا ہے ہماری کتنی تربیت ہوئی ہے۔ کیا رمضان المبارک جو یکم رمضان سے لے کے آج 24-25 روزے ہو گئے ہیں، ہر دن آنے والے میں تبدیلی ہوئی ہے، اور اس میں تزکیہ قلب ہوا ہے، اس میں کون سی اعلیٰ صحبت اختیار کی ہم نے؟ تو میرے عزیزو پھر تو اس کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر اسی جگہ کھڑے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو یہ ہے چیک لسٹ۔ تو سب سے پہلے یہ چیک کریں، پھر یہ چیک کیجئے کہ جو ہم نے قرآن پاک حاصل کیا، سیکھا، اس قرآن سے ذریعے سے ہم نے کیا رہنمائی حاصل کی؟ کیا قرآن پاک کو سچی کتاب اور اعلیٰ سوچ، اعلیٰ فلسفی، اعلیٰ سچی رہنمائی سمجھتے ہوئے ہم نے قرآن پاک کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تشکیل کی تربیت کی ہے؟ اللہ سے وعدہ کیا ہے یہ کہ بس اب ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق ڈھالیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے سسٹم کے مطابق ڈالیں گے۔ ہم کسی ایسے سسٹم کو قبول نہیں کرتے جو کفر کا ہو، شرک کا ہو، نفاق کا ہو، ظلم کا ہو، بلکہ اللہ کے نظام کو قبول کرتے ہیں، اس کی بالادستی کو قبول کرتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد کریں گے، رات دن کوشش کریں گے۔ تو میرے عزیزو، کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے تیاری کی ہے؟ یہ دوسرا اہم کام ہے۔ اور پھر تیسرا اہم کام جو ہے وہ اپنے سسٹم کا جائزہ لے کر ہم اس کے متعلق کیا سمجھے ہیں؟ کیا اس کے ساتھ کمپرومائز کر کے چل رہے ہیں، یا یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد اللہ کے نظام کی بالادستی ہوگی؟ اگر ہمارا سیاسی نظام ظلم، کفر اور شرک کا ہے، ہم اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے، اس کے مقابلے میں اللہ کے عدل کے نظام کو قبول کرتے ہیں اور قائم کرتے ہیں۔ اگر معاشی نظام ظلم کا ہے، وسائل پیداوار اور وسائل رزق پر ایک خاص ٹولہ اور مافیا غالب ہے، انہوں نے ملک کو کنگال کر دیا، غریب بنا دیا، معاشی بدحالی پیدا کی، انسانوں کو غریب رکھا گیا ہے، زبردستی بالجبر، جو مہنگائی کا بھوت اوپر سوار کیا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، کیا اس کی جگہ پر اللہ کا جو نظام ہے، ایک معاشی نظام، اس کو غالب کرنا چاہتے ہیں؟ وہ عدل کا نظام ہے، اس کے لیے تیار ہیں؟ میرے عزیزو، پھر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ امن کا معاشرہ ہوگا، خوشحالی کا معاشرہ ہوگا، جنت کا معاشرہ اور ماحول ہوگا۔ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جد و جہد کی ہے۔ آپ نے ظلم کے نظام سے انسانیت کو نکالا، کفر شرک سے نکالا، جہالت سے نکالا، اور عدل کا نظام قائم کر دیا، ریاست مدینہ تشکیل دے دی۔ آپ ذرا غور تو کیجئے، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اور رمضان المبارک میں پہلا غزوہ بدر ہوا 17 رمضان المبارک کو، اور اس غزوے میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کو فتح عطا فرمائی۔
تو یہ ایسے ہی ہو گیا، یکدم ہو گیا؟ کیا پھونک مارنے سے ہوا ہے؟ نہیں، اس کی تاریخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جماعت سازی کا دور ہے، مکی دور، 13 سال۔ پھر آپ مدینہ تشریف لائے، ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ ریاست مدینہ جب جوان ہوتی ہے، اپنی جوانی کو پہنچتی ہے، تو اس کے ذریعے سے آپ نے ریاست مکہ سے ٹکراؤ لیا، ابو جہل سے ٹکراؤ ہوتا ہے، اور بالآخر مکۃ المکرمہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کر لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، رمضان المبارک کے بعد ہم نے جو چیک لسٹ رکھنی ہے، اپنی تربیت کے اعتبار سے ہے، اپنے اخلاقیات کو سنوارنے کے اعتبار سے ہے، اعلیٰ اور سچی جماعت پیدا کرنے کے اعتبار سے ہے، اعلیٰ اور سچی جماعت اور سچے نظریات کی تائید کرنے کے اعتبار سے ہے۔ ہم کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں رہ سکتے۔ اللہ رب العزت یہی ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ بس یہی گزارش ہے۔ باتیں بہت ہیں، علوم کے اعتبار سے جتنا بھی علم ہم حاصل کر رہے ہیں میرے عزیزو، اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے، شعور حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اعلیٰ سچی جماعت تشکیل دینے کی ضرورت ہے، اور سچ کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ یہ ہے ایمان اور احتساب۔ انشاءاللہ العزیز جن ہمارے بھائیوں نے، بہنوں نے، عزیزوں نے، چھوٹے بڑوں نے، سب نے اس اعلیٰ معیار پر جو گزارشات کی ہیں، روزے رکھے ہیں، قیام اللیل کیا ہے، یقیناً غفر لہ ما تقدم من ذنبی، ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور وہ آج اس طرح ہیں جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوئے ہیں۔ وہ سرخرو ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جنہوں نے اعلیٰ مشن کے ساتھ اس رمضان المبارک کو گزارا ہے۔ جو ایام رہ گئے ہیں اسی طرح انشاءاللہ گزاریں گے، اور ان ایام میں عبادات، توجہ، غور و فکر، اعتکاف بھی یہی ہے۔ اعتکاف کا مفہوم بھی آج رسمی ہو گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اعتکاف یہ ہے بس بیٹھ گئے اور باہر نہیں نکلنا۔ بھائی باہر نہیں نکلنا تو اندر رہ کے کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے نا۔ قرآن پہ غور و فکر کریں، ایک ایک لفظ پہ غور و فکر کیجئے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں، ہم ایک لفظ درس میں سنیں لیکن غور و فکر کریں، پھر اس کا حق ادا ہوگا۔ سوچیں اس پر، اپنے سسٹم کو سوچئے، اپنے ماحول کو سوچئے، اللہ کی سچی رہنمائی کے غلبے کو سوچئے۔ اس لیے میرے عزیزو، رمضان المبارک کا جو اصل ہدف ہے وہ چیک رکھنا ہے، چیک اینڈ بیلنس پیدا کیجیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چند ایام جو رہ گئے ہیں اس میں کچھ معمولات ہیں جس کی وجہ سے وقتی طور پر جو ریگولر ہمارا درس تھا وہ روک رہے ہیں۔ عید کے بعد انشاءاللہ سورۃ الذاریات سے شروع کریں گے۔ آپ تمام سامعین و سامعات کو ہم دعاؤں میں یاد رکھیں گے، آپ بھی ہم کو دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت برکات نازل فرمائے، خصوصی رحمتیں نازل فرمائے، ہمیں ڈھانپ لے، اللہ کی رحمتیں ہمیں ڈھانپ لیں، اللہ کی مدد چاہیے ہمیں۔ اللہم یا حل المشکلات، یا رافع الدرجات، یا دافع البلیات، یا کافی المہمات، یا مجیب الدعوات، یا مجیب الدعوات، یا مجیب الدعوات، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔